محبوب صاحب کی کو اشارہ سوال کرنے کے لیے ختم نور کے عنوان سے خاتون ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم کو اپنے کمال خاص میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کو جاتے ہوئے اس جہان سے دیکھ کر ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ ساتیں انتہائی قیمتی ساتیں ہیں، یہ لمحے انتہائی قیمتی لمحے ہیں جو اللہ کے نور نے ہمیں میسر فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اگر کسی کے گھر میں بھی آپ جاتے ہیں تو وہ اپنے مہمان کو سنبھالنا جانتا ہے کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کی تکریم کیسے کرنی ہے، اس کی محبت کیسے کرنی ہے، اور اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تو وہ مالک الملک جس کے کمرے میں سارے خزانے ہیں اور جو اپنے بندوں سے 70 ناؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یقیناً وہ مالک الملک بھی جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی خالی جھولیاں کیسے بھری۔ اس لیے اپنا کاسہ سوال سیدھا رکھ کے مسجد میں تشریف رکھیے، چند گھڑیاں چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مقدس ہمارے لیے اللہ کریم نے بطور دستور زندگی نازل فرمایا ہے، بطور منصور حیات کی قرآن مقدس اترا ہے، اور اس نغمہ الہام میں جا بجا اللہ کریم نے ہمیں اوامر بھی عطا فرمائے ہیں اور نواہی سے بھی نوازا ہے۔ کون سے کام کرنے ہیں ان کا حکم ارشاد فرمایا، اور کن کاموں سے رکنا ہے وہ بھی اللہ کریم نے واضح فرمایا۔ لیکن حضرات، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جو اللہ کریم نے ارشادات فرمائے ہیں وہ بہت ہی قطعی انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ جو بھی اللہ کریم کا ارشاد ہو وہ قطعی ہے، لیکن یہاں لفظ بھی ایسے استعمال فرمائے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بولنے کی جرات مت کرنا، اس سے آگے سوچنے کی جرات مت کرنا، اس سے آگے اپنی فکر کی حد بندی کر لو، اپنی زبان کو روک لو، اپنی فکر کو روک لو، اپنی سوچوں کو روک لو، اپنے تدبر اور تفکر کو روک لو۔ اس سے آگے جانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرات، اللہ کریم نے جب اپنا فیصلہ سنانا تھا تو اپنی جو صفت ذکر فرمائی وہ ربوبیت کی صفت بیان فرمائی، ربوبیت کی۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب اس ہستی کو کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، جو کسی بھی چیز کو نقطۂ آغاز سے اٹھائے اور تدریج کمال کی طرف لے جائے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی ایسا بندہ کوئی کام کہہ دے جس کی ہمارے اوپر کوئی نیکی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، میں اس بندے سے سردا بھی نہیں کر سکتا، اس کی بات نہیں سن سکتا، انہیں نیکی بڑی کیتی ہے بھائی، انہیں میرے تے نیکی بڑی کیتی سی، میں وہ دی گل نہیں موڑ سکتا، میں انہوں دی گل کس طرح موڑا، انہیں میرے تے نیکی بڑی بڑی کیتی سی۔ جنہیں ایک نیکی کیتی ہوئے اس کے بارے میں تصور ہے کہ یار میں میرے تے نیکی کیتی، میں وہ دی گل نہیں موڑ سکتا۔ دوستان محترم، وہ ہستی کہ جس نے پانی کی بوند سے ہمیں اٹھایا، وہیں پہ ختم ہونے کے چانسز موجود تھے، لیکن اس کے گھر میں سنبھالا دیا اور پھر وہ خون گاڑا خون بنا۔ وہیں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اس کو مزید آگے چلایا تو وہ خون سے بوٹی بنائی، اور یہیں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اس نے پھر بوٹی کے اوپر نقشو نگار کیے اور تیری آنکھیں بنا بنا کے بنائی، تیری ناک سنوار کے سنواری، تیرے چہرے کو اس نے ڈیکوریٹ کیا، اس کے اندر حسن کی کائنات اس کے اندر سجا دی، اور پھر جب جسم تیار ہو گیا، اللہ کریم نے جسم کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کے اندر پھونکی، اور پھر جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا اس کا وقت قریب آتا ہے، اللہ کریم نے اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی
آن، ہر لمحہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر دقیقہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پروردگار عالم نے تیری طرف توجہ فرمائی ہے، اور کتنے اللہ کریم نے تیرے اوپر کرم فرمائے ہیں کہ تجھے اتنی تلخیوں سے نکال کر اور بچا کر اللہ کریم نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب خود اندازہ کر لو کہ اس نے تمہارے اوپر رحمتوں کے سائبان کتنے بچھائے ہوئے ہیں اور بلند کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، تو جس کی ہمارے ساتھ مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، ہمارے والدین کے اوپر مہربانیاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر مہربانیاں ہیں، اور پھر ہمارے اوپر بھی مہربانیاں ہیں۔ اس ہستی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کیا فیصلہ دیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کی کرنی ہے، عبادت فقط اللہ کی کرنی ہے۔ بھائی، یہ عبادت کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اگر سارے لوگ اتنے نیک ہو جائیں، اتنے پارسا ہو جائیں، اتنے عبادت گزار ہو جائیں کہ ایک عبادت گزار اور سارے ترین بندے کے دل کی طرح سبھی لوگ نیک ہو جائیں اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں وہ ایک رائی کا دانے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے لوگ فاسق و فاجر ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، تو وہ سارے مل کے بھی اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی بادشاہت میں ایک رائی کے دانے کی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کے اوپر ہماری عبادت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ عبادت کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے، وہ ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے۔ حضرات محترم، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اللہ کریم نے جسم کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں اور روح کے تقاضوں سے بھی ہمیں باخبر کیا ہے کہ لوگوں صرف جسم کو ہی نہ پالتے رہنا، صرف جسم کی دیکھ بھال کے اوپر ہی اپنی زندگی صرف نہ کر دینا، بلکہ روح کی دیکھ بھال بھی کرو، اس کی بالغی کا بھی اہتمام کرو، اس کی تسکین کا بھی اہتمام کرو۔ اور اس کی تسکین کا سامان یہ ہے کہ تم تسلیے میں بیٹھ جاؤ اور میرا ذکر کرو، میری بارگاہ میں سجدہ بندگی کرو، میرا ذکر کرو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ حضرات محترم، اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے عبادت فقط میری کرنی ہے، فقط میری عبادت کرنی ہے۔ اور حضرات محترم، جب عبادت کریں گے روحانی بالغی نصیب ہوگی، انسان کی روح کو تسکین نصیب ہوگی۔ آج لوگ بینک بیلنس کے اوپر تو بہت خرچ کر رہے ہیں، آج بنگلے اور بلڈنگیں تو بہت بنائی جا رہی ہیں، آج جو ہے وہ زمینیں تو بہت خریدی جا رہی ہیں، اور انسان ہر لمحہ سکون کی تلاش میں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر حقیقی سکون کے متلاشی ہو تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میری بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سیکھو، میرا ذکر کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ حضرات محترم، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو فقط میری کرنی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، یہ جو دو ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے تم اس کائنات کے حضور میں آئے ہو، جن دو ہستیوں کی وجہ سے تم اس کائنات میں آئے ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ تلخی سے پیش نہ آنا، ان کو چڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں لفظ احسان موجود ہے، اور احسان یہ اس کا مادہ اشتقاق حسن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو بھی سلوک کرو اس کے اندر حسن موجود ہونا چاہیے، حسن موجود ہونا چاہیے۔ پانی دو تو حسین انداز میں، روٹی دو تو حسین انداز میں، ان کو دوائی پیش کرو تو حسین انداز میں، ان کی جس طرح کی بھی خدمت کرنی ہے حسین انداز میں، اپنے انداز و انوار کے اندر حسن پیدا کرو اور حسین طریقے سے ان کی خدمت میں پیش آؤ۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر
ہاتھ اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ یہ دو ہستیاں بڑی قابل قدر ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے تم اس جہان نبوت میں آئے ہو، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ حضرات پہلا جملہ ہی بہت جامع تھا، پہلا جملہ ہی بہت جامع تھا جس میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اس میں تو سارے پہلو آ جاتے تھے، ساری نزاکتیں آ جاتی تھیں، ساری باریکیاں آ جاتی تھیں، لیکن اللہ کریم نے ہر بندے کے شعور کے لحاظ سے ارشادات فرما دیے تاکہ اجڑ سے اجڑ اور جاہل سے جاہل بندہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے پہلے ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش ہو۔ پھر فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا۔ پھر آگے ایک جملہ مزید ارشاد فرمایا بلا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو بڑے حلیمی لہجے میں، بڑے کریمی لہجے میں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ حضرات محترم، یہ جو لفظ کریم ہے یہ حقیقتاً اللہ کریم کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ کریم نے یہ صفت اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی اور اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لفظ کریم کے اندر ایک ٹھنڈک ہے، ایک مٹھاس ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو، جس کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، تو وہ جب بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے تو اس وقت اچھے طریقے سے وضو کریں۔ توجہ ہے آپ کو؟ توجہ ہے یا کہیں اور آپ کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ اس جملے کا وظیفہ کرے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو میں پڑھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو بہت قیمتی چیز دے رہا تھا، آپ نے تو کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ آپ پتہ نہیں کس چکر میں بیٹھے ہیں، کس سوچ میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا گھمنڈ یہاں بٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے، آپ کی طبیعتوں کے اوپر کوئی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی میں تو بہت قیمتی نسخہ دے رہا تھا، ہر بندہ آج کل بلڈ پریشر کا مریض ہے، یہ بلڈ پریشر کا نسخہ ہے، تو یاد کر لو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہو، وضو کرے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کا وظیفہ کرنا شروع کر دے، جتنا حضوری سے، یعنی دل و دماغ کی حاضری سے، روح کی حاضری سے، قلب کی حاضری سے جتنا حضوری کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، اتنی جلدی اس کا یہ مرض کنٹرول ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ تجربہ شدہ ہے، یہ مجرب نسخہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس سے افاقہ نصیب ہوگا۔ حضرات محترم جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کریم یہ اللہ کریم کی صفت ہے، اور اس کے اندر ایک مٹھاس موجود ہے، ایک ٹھنڈک موجود ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب اپنے والدین سے بات کرنی ہے تو بات کے اندر
तलखी नहीं होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, लहजे में गुदास होना चाहिए। बड़े सुकून के साथ कहो, बड़ी मिठास के साथ अपने वालिदैन से बात करो और ठंडे लहजे के साथ अपने वालिदैन से बात करो। वो बुढ़ापे में है, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए कि ये उनकी उम्र का तकाजा है। लेकिन अगर उनके मजाज में सख्ती आई है तो तेरे मजाज में सख्ती नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि तेरे लिए उनका मकाम मर्तबा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो उसको हज्जे मबरूर का सवाब मिल जाता है। हज्जे मबरूर का सवाब मिल जाता है, वालिदैन का चेहरा देखने से हज्जे मबरूर का सवाब मिल जाता है। हज़रत एक आदमी यहाँ से हज करने के लिए गया, रास्ते की कुल्फतें बर्दाश्त की और रास्ते की मशक्क़तें बर्दाश्त की, सफ़र बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा खर्चा किया, वालिदैन से, रिश्तेदारों से, आइज़ा से, अकारिब से दूरी इख्तियार की और फिर वहाँ जाके कभी सफ़ा के ऊपर मेहनत कर रहा है, कभी मरवा के ऊपर जाके दौड़ रहा है, कभी मीकात में है और कभी मुज़दलिफ़ा में, कभी काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है। कितने मामलात से गुजरा, लेकिन जब वो हज करके आए और आप उसे कहें कि भाई कहाँ गए थे, तो वो कहेगा कि हज करने के लिए गया था। तो आप उससे पूछें कि कोई चीज़ है उसकी कबूलियत की, वो कहेगा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, अल्लाह के करम के भरोसे के ऊपर हज करके आया, अल्लाह के करम के भरोसे के ऊपर हज करके आया हूँ। हज़रात मोहतरम, लेकिन जिस बंदे ने सुबह सवेरे अपनी माँ के चेहरे को देख लिया, अपने बाप के चेहरे को प्यार से देख लिया, तो इसके ऊपर सनद मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, आसमान फट सकता है, ज़मीन गिर सकती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए कि जब आलिम की जुबान हिलती है तो आलिम बोलता है, जब फाज़िल की जुबान हिलती है तो फाज़िल बोलता है, जब मुहक्किक की जुबान हिलती है तो मुहक्किक बोलता है, जब मुदक्किक की जुबान हिलती है तो मुदक्किक बोलता है, जब मुफस्सिर की जुबान हिलती है तो मुफस्सिर बोलता है, जब मुहद्दिस की जुबान हिलती है तो मुहद्दिस बोलता है, जब फ़क़ीह की जुबान हिलती है तो फ़क़ीह बोलता है, जब गौस की जुबान हिलती है तो गौस बोलता है, जब कुतुब की जुबान हिलती है तो कुतुब बोलता है, जब ताबई की जुबान हिलती है तो ताबई बोलता है, जब सहाबी की जुबान हिलती है तो सहाबी बोलता है। लेकिन जब मुस्तफा की जुबान हिलती है या खुदा बोलता है, वालिदैन के चेहरे को देखा, हज मकबूल का सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर इससे आगे आपका ज़ौक़ इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं कोई लताफत खोलूँ। हज़रात मोहतरम, इससे आगे भी बड़ी बातें हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरी बारगाह में खड़े होकर यूँ अर्ज़ किया करो, या अल्लाह इन दोनों हस्तियों के ऊपर ऐसे ही मेहरबानी फरमा जैसे इन्होंने छोटी उम्र में मेरी रुबूबियत की है। भाई रुबूबियत तो अल्लाह की सिफत है, रुबूबियत ये अल्लाह की सिफत है। तो जैसे करीम अल्लाह की सिफत है और उसने ये करीम की सिफत अपने हबीब को भी अता फरमाई, जैसे रऊफ़ अल्लाह की सिफत है और रऊफ़ की सिफत अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता फरमाई, जैसे रहीम अल्लाह की सिफत है और रहीम की सिफत अल्लाह करीम ने अपने महबूब को भी अता फरमाई, ऐसे ही रुबूबियत अल्लाह की शान है और ये अल्लाह करीम ने शान हर वालिदैन को अता फरमाई। वालिदैन के हर जोड़े को अल्लाह करीम ने ये शान अता फरमाई है। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे मेरी बारगाह में सवाल करो, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह इन दोनों हस्तियों के ऊपर वैसे ही करम फरमा, वैसे ही मेहरबानी फरमा जैसे मैं गिरता था और वो मुझे उठा के फिर खड़ा कर देते थे, जैसे मैं रोता था और ये मेरे आंसू पूछते थे, ऐसे ही मालिक इनके आंसुओं का भी लिहाज रखो। ये गिर जाए तो इनको भी अपने करम से सहारा देना। मेरे मालिक, मैं इनके लिए अर्ज करता हूँ कि इनके ऊपर करम फरमा, इनके ऊपर मेहरबानी फरमा और इनको अपने रहमत के साहिबान के नीचे रख। जिस तरह उन्होंने मुझे अपने आगोश मोहब्बत में पाला है, ऐसे ही तू इनको आगोश करम में रख, अपनी आगोश मोहब्बत में रख। हज़रात मोहतरम, गोया ये जो वालिदैन हैं
ان کو دیکھنے کا ایک زاویہ تو یہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ایک زاویہ یہ ہے، اور ان کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ ہے کہ اگر اللہ کریم کے پیار کی خوشبو پانا چاہتے ہو، کسی کو یہ شوق جاگ پڑے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب کیسے پیار کرتا ہے بندے کے ساتھ، سبحان اللہ، اگر کسی کو یہ شوق جاگ پڑے، یہ امنگ جاگ پڑے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں پیار کیسے کرتا ہے بندوں کے ساتھ، وہ مہربانی کیسے کرتا ہے بندوں کے ساتھ، وہ بندوں سے ہنس کے ملتا کیسے ہے، وہ بندوں سے محبت کیسے کرتا ہے۔ حضرات محترم، اگر یہ طلب ہے، اگر یہ جستجو ہے، اگر یہ آرزو ہے، جاؤ جا کے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ جاؤ، جب ماں کا پیار دیکھو تو سمجھ لینا یہ خدا کے پیار کی جھلک ہے۔ اپنے باپ کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، جب والد گرامی بہت پیار سے کہیں ہاں میرے پیارے بیٹے بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، تو یہ جو والد کا پیار ہے، یہ والد کا پیار بھی یہ اللہ کی شان ربوبیت کی ایک جھلک ہے، اگرچہ اتنا جھلک ہے، اور یہ اللہ کریم کا اپنا انداز ہے، ہر چند کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں باغا اور ساغر کہے بغیر، کبھی کبھی وہ اپنے جلوے دکھانا چاہتا ہے لیکن کسی وسیلے سے اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب آرنی یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ نے پہلے تو ارشاد فرما دیا لن ترانی، موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر جب اصرار بڑھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اصرار بڑھا، انہوں نے کہا میں تجھے ضرور دیکھوں گا، جب تو اتنا اچھا بولتا ہے تو تیرا دیکھنا کتنا خوبصورت ہوگا، تیرا چہرہ قدرت کتنا خوبصورت ہوگا، جب تیرے جملوں میں اتنی مٹھاس ہے، جب تو بولتا ہے تو میں تو تیرے جملوں کی رس میں ہی گم ہو جاتا ہوں، جب تو بولتا اتنا اچھا ہے تو دکھنا تیرا کتنا اچھا ہوگا، اس لیے میں تو تجھے ضرور دیکھوں گا۔ جب اصرار پڑا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، تو اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ کلیم اللہ اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو انظر الی الجبل، موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ موسیٰ نے طلب کیا کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفاتی تجلی کو دیکھ کر غش کھا کے گر پڑے۔ حضرات محترم، طلب تو یہ تھی کہ میں خدا کو دیکھوں، خدا کے جلووں کو دیکھوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی تجلی کو پہاڑ سے کوہ طور سے دیکھا تھا، ایسے ہی اگر تم اپنے رب کے پیار کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو اپنے باپ کے چہرے نور پہ سبحان اللہ، اپنے باپ کے چہرے سے اس کے چہرے کے اوپر جو خوشی اور شادمانی کے اثرات ہیں، یہ اللہ کے پیار کی ایک جھلک ہے، یہ اللہ کے پیار کی ایک جھلک ہے۔ ماں جب پیار سے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، لیکن ماں انتظار کر رہی ہے، میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرا بیٹا نہیں آتا، جب تک بیٹا نہیں آتا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ پیار بول رہا ہے ماں کا، یہ ماں کی محبت بول رہی ہے۔ دوستان محترم، یہ جھلک ہے اللہ کے پیار کی، یہ اللہ کے پیار کی جھلک ہے۔ اور حضرات محترم، یہ جو ہستیاں ہیں جن کو والدین کہا جاتا ہے، یہ اس لیے بھی حسن سلوک کی مستحق ہیں کہ اس جہان میں، دار دنیا میں، دار التکلیف میں، اس دار العمل میں ہم آئے ہیں، تو یہ ایسا جہان ہے، اس کو لوگ گھٹیا جہان بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا گھٹیا نہیں ہے۔ جو گھٹیا ہو جائے اس کے لیے گھٹیا ہے، اور جو اس کو سنوارنا چاہے تو اس کے لیے یہ سونے کا جہان ہے، اس کے لیے یہ سونے کا جہان ہے، اس لیے کہ اسی جہان کے اوپر منحصر ہے کہ تیری قبر کیسے ہوگی، اسی جہان کے اوپر موقوف ہے کہ تیرا حشر کیسا ہوگا، اسی جہان نے تیری قبر کو سنوارنا ہے، اور اسی جہان نے تیرے حشر کو سنوارنا ہے۔ تیرا رب کل تجھ سے بات کیسے کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضری کیسے دینی ہے، اللہ کریم تیرے اوپر اپنی تجلیات کی بارش کیسے کرے گا، اللہ کریم کل تجھے مسکرا کے کیسے ملے گا، یہ سارے کے سارے فیصلے اس جہان کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اس جہان کی
قدر کر لی، وقت کی قدر کر لی اور اللہ کو راضی کر لیا، تو پھر جب جہاں سے جانے لگو گے تو فرشتہ آئے گا اور صدا دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو دوستان محترم، اس جہان میں بھی ہمارے اپنے والدین کے وسیلے سے اور یہاں کتنے کرم ہوتے ہیں، یہاں کتنی عنایات ہوتی ہیں۔ ایک دو مثالیں عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل سے مجھے تو کیا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ قاری صاحب تو وقت بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی تو کہہ رہی ہے کہ وقت کم کیا جائے۔ ویسے میں آج کوئی مزاج دو چکر بدلا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے تقریر کا مزاج بدل دیا ہے۔ میں نے آپ کے لہجے دیکھ کے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے نا میں نے مزاج بدل دیا ہے تقریر کا۔ کبھی تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے جب اللہ کوئی اللہ رسول کی بات کرتا تھا تو بڑے بشاشت ہوتی تھی چہروں کے اوپر۔ آج ایسے علیحدگی سی، جیسے کوئی ناراضگی ہو، کوئی تازہ کچھ آنے ہوا، کوئی ایسی ویسی بات تھی، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں، میں بہت دفعہ یہاں آیا ہوں، آپ ذرا خوش ہو کے بیٹھے اور جو بات عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ ہم یہاں والدین کے وسیلے سے آئے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم۔ پہلا کرم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں اللہ کے فضل سے کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہے، اور یہ کلمہ طیبہ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ میں تیرا لاڈلا پیغمبر ہوں، تو مولا مجھے کوئی منفرد سا انوکھا سا تحفہ عطا فرما، منفرد سا تحفہ مجھے چاہیے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے کلیم پھر پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو جتنے کلمہ وہ ہیں سب پڑھتے ہیں، میں تو تیرا کلیم ہوں، میں تو تیرا لاڈلا پیغمبر ہوں، مجھے کوئی منفرد سے تحفہ عطا فرما۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ یہ زمین و آسمان اور یہ 14 طبق ایک طرف ہوں اور یہ کلمہ دوسری طرف ہو تو یہ کلمہ اس کے اوپر بھاری ہے۔ اتنی بڑی دولت اس جہان میں آپ کو نصیب ہوئی، اور یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تھا۔ اللہ نے ہمیں تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی عطا فرمایا، ہمیں تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرات اللہ نے یہ اتنا بڑا کرم کہ 14 طبق تیری جھولی میں ڈال دیے، 14 طبق تیری جھولی میں ڈال دیے۔ یہ اتنا بڑا کرم اللہ کریم نے اس لیے کیا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ اگر ہم اس جہان میں نہ آتے تو یہ کرم نہ ہوتا، یہ عنایت نہ ہوتی، یہ بخشش نہ ہوتی۔ یہاں آئے ہیں تو والدین کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے آئے ہیں حضرات، اس لیے یہ اللہ کا کرم ان کے وسیلے سے ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ لوگ اللہ کے فضل سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو ویسے تو نماز کی ایک ایک چیز بہت قیمتی ہے، نماز کی ایک ایک چیز بہت قیمتی ہے۔ جب آپ گھر سے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کریم آپ کے درجے بلند، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں گرتی ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کروں، یہ جو نماز شروع کرتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ جو سبحان کے ساتھ آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ باقی النظر میں سبحان اللہ، آج کل تو نعت خانوں نے اور یہ نقیبوں نے اس سبحان اللہ کو اتنا گراں بنا دیا ہے کہ اب کسی کو کہا جائے سبحان اللہ کہو تو اگلا پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا میرے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کو لوگوں کے اوپر اس طرح نافذ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو قلبی آپاکی کے ساتھ اور اپنی اندر کی خواہش کے ساتھ
کہنا چاہیے سبحان اللہ، اس لیے کہ سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کو تسبیح بہت زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ کریم نے اپنے نبی کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولے تو پھر ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی نصرت آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح آ گئی اور لوگ دین میں کشاں کشاں آنے لگے، دین میں داخل ہونے لگے، تو اس عنایت کے اوپر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب جب لوگوں کو تو اس طرح کشاں کشاں دین میں داخل ہوتا دیکھے تو پھر محبوب فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کیا کر، تو اپنے رب کی تسبیح پڑھا کر۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز کے اندر ایک کلمہ جو سبحان کا ہے یہ کتنا قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تخت جا رہا تھا فضاؤں میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے نبوت سے بھی نوازا تھا اور پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہ اور سلطنت سے بھی نوازا تھا۔ اتنا تمطراق تھا آپ کا اور اتنا تشدد تھا آپ کا کہ ہوائیں بھی آپ کی بات مانتی تھیں، جنات بھی آپ کی بات مانتے تھے۔ آپ کا تخت فضاؤں میں جا رہا تھا، ایک کھیت میں کوئی کسان، کوئی دہقان اپنا کام کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، اوپر نظر کی دیکھ کے حیران ہوا اور کہنے لگا واہ سبحان اللہ، مولا تو نے آل داؤد کے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے، تو نے آل داؤد کے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی۔ آپ تو چونٹی کی بات سن لیتے تھے، اتنا اللہ کریم نے آپ کو وہ قوت نبوت عطا فرما رکھی تھی، اور آپ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں کہ چونٹی بات کیسے کرتی ہے۔ چونٹی کی زبان نہیں ہوتی، چونٹی اپنی اگلی دونوں جو ٹانگیں ہیں ان کو ملا کے ایسے رگڑ پیدا کرتی ہے، اور اس رگڑ سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کہتے ہیں۔ چونٹی کو دیکھیں، پھر اس کی ٹانگوں کو دیکھیں، پھر ٹانگوں کی باریکی کو دیکھیں، اور پھر باریکی کو اس طرح ٹانگوں کو ملانے کو، رگڑنے کو دیکھیں، اور پھر آواز پیدا ہونے کو دیکھیں۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے صنع ازل کی، یہ کمال ہے صنع ازل کا، خلاق عالم کا۔ حضرات محترم، چونٹی اس طرح اپنے اگلے پاؤں رگڑتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن مقدس کا واقعہ ہے کہ آپ جب لشکر جا رہا تھا تو ایک چونٹی بولی قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں پاؤں کے نیچے مسل نہ دے۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر بیٹھے تھے، فتبسم ضاحکا من قولها، آپ کی ہنسی نکل گئی، کہا لگا کہ آپ ہنسے کہ چونٹی ہے، چھوٹا ظرف ہے، چھوٹی بات کر رہی ہے، ظرف چھوٹا ہے، یہ لشکر کسی عام فاتح کا لشکر نہیں ہے، یہ لشکر اللہ کے پیغمبر کا لشکر ہے، یہ تخت جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا تخت ہے۔ اس نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی۔ جناب سلیمان مسکرا پڑے۔ آمدن بسلے مطلب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کسان کی، دہقان کی آواز سن لی۔ اس کی آواز سن کے تو آپ نے کہا کہ تخت اتار دیا جائے۔ تخت اتارا گیا۔ آپ نے فرمایا فلاں اس طرح حیولے کا، اس چہرے پچھلے کا بندہ ہے، اس کو ذرا حاضر کیا جائے۔ اس دہقان کو بلایا گیا، جناب سلیمان تجھے یاد کر رہے ہیں، لڑنا و ترساں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی، آپ کا تخت دیکھا، تخت کی رونق دیکھی، اس کی زینت دیکھی، اس کی شان دیکھی، اس کی رونق دیکھ کے تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، واہ سبحان اللہ، مالک تو نے آل داؤد کے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ جناب سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا میں نے تخت اس لیے اتارا ہے، میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ سلطنت اور یہ تخت یہ اللہ کی عنایت ہے، اور میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھ، جب تیری زبان کے اوپر سبحان اللہ کا کلمہ تھا نا، تو یہ اس پوری سلطنت اور اس پوری تخت سے زیادہ کرم اس وقت اللہ کا، اس تخت سے بڑا کرم
اور اس سلطنت سے بڑا کرم تیرے اوپر تھا جب تیری زبان کے اوپر سبحان اللہ. اور یہ کسی عام بندے نے ذکر نہیں کیا. امام غزالی نے کیمیائے سعادت کے اندر بڑی محبت سے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کوئی جتنا بھی غریب ہو لیکن جب مسجد میں آتا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہو کے کہتا ہے سبحانک اللہم، اس وقت وہ سلطنت سلیمان سے زیادہ امیر ہوتا ہے. احساس کمتری ختم ہو گیا. لوگوں کا احساس کمتری ختم ہو گیا. میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں. اسی چکر میں کیوں پستے رہتے ہو؟ آؤ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو، آؤ اللہ کے دربار میں حاضری دو، آؤ اللہ کے دربار میں سجدہ کرو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ کے نماز پڑھو. اللہ کریم تمہارا احساس کمتری ختم کر دے گا، تمہیں اتنا امیر بنا دے گا، تمہیں اتنا دولت مند بنا دے گا کہ ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا میں بالکل احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول کا غلام ہوں. اس وقت اللہ کریم نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے جب میں اس کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم. اتنا بڑا کرم ہے کہ سلطنت سلیمان سے بھی بڑا کرم میرے اوپر موجود ہے. حضرات، یہ کرم کیسے ہوا؟ اگر آپ یہاں نہ آتے تو یہ کرم ہوتا؟ یہ کرم والدین کے وسیلے سے ہوا ہے، ان کے واسطے سے ہوا ہے. آپ ان کے وسیلے سے یہاں آئے ہیں. اس لیے جب بھی اللہ کا کرم ہو تو ایک دفعہ مڑ کے پیچھے دیکھیے اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کیجیے. جب بھی اللہ کا کرم برسے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھیے اور اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کیجیے کہ حضور آپ کی وجہ سے یہاں اس جہان میں آئے. آج اللہ کا کرم برس رہا ہے، اللہ کریم کی عنایات ہمارے اوپر برس رہی ہیں. حضرات محترم، ایک رسم سی ہے لیکن اگر اس کو صحیح پوری قلبی آمادگی سے اور روحانی اعتبار سے اس کو توجہ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ویسے تو سارا قرآن پاک ہی ایسا ہے. میں پڑھ رہا تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. کچھ لوگ وہ ہیں جو باتیں کرتے ہیں تو فقط حلق سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بابا فرید بولے تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو حلق کے اوپر سے بولے. بابا فرید بولے تو اللہ کے انوار کو دیکھ کے بولتا ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، جب کوئی بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے ایک حرف کے اوپر 1,00,000 انوار اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. ایک حرف کے اوپر 1,00,000 انوار اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اب جب ختم شریف کی کوئی محفل ہوتی ہے، آج کل یہ روٹین بنتی جا رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جب کبھی محفل ہوتی تھی لوگ وقت پہ آ جاتے تھے. اب یہ بھی رسم بن چکی ہے کہ اختتام پہ آئیں جب دعا ہونے لگے گی تو دعا میں شریک ہو جائیں گے. یقیناً سعادت ہے دعا میں شریک ہونا. اور اس سے پہلے آپ کے کام کیا ہوتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے، باقی سب گپے ہانک رہے ہوتے ہیں. کوئی حکے کے اوپر بیٹھا ہے. آج راجہ خیام صاحب کے والد صاحب کا یہ ختم تھا تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ 2 چک کے جتنے اس وقت شرفاء میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ آپ 1 گھنٹہ وقت پہ تشریف لے آتے، یہاں سارے بیٹھتے، آپ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ کے اوپر نور برس رہا، آپ کے اوپر اللہ کی جلدیات برس رہی ہوتی. گھروں میں بیٹھے تھے. دیکھیں گے جی جیسے جمعے کے شیڈول بن چکا ہے، دین سے رغبت ختم ہوتی جا رہی ہے، دین سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، دین کی توجہ نہیں رہ رہی. حضرات محترم، ایسا مادیت نے انسان کو اس کا دل کالا کر دیا ہے. دل کی سیاہی نے انسان کو مسجد سے دور کر دیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں بارے دیگر یہ کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں. آپ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، اکثریت فارغ ہیں. مجھے معلوم ہے یہاں کے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سارے باہر رہتے ہیں. یہاں آ کے صرف آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. تو
تو اس طرح کی جب کوئی تقریب ہو، کل ہم نے اس جہان سے نہیں جانا، آپ اپنے لیے کیا پسند فرمائیں گے کہ جب یار میری موت واقع ہونا تو کبھی اس طرح ہو جائے نا کہ لوگ آئیں اور کثرت سے قرآن پاک پڑھے اور مجھے تحفہ بھیجیں؟ کیا سمجھتے ہیں، یہ خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ خواہش ہوگی نا؟ تو یقیناً یہ ہر بندہ مومن کی خواہش ہے۔ تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اپنا شیڈول بہتر کر لیں، آپ اپنے رویوں کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، تو اس کے اندر آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ماں کو جنت کی بہاریں نصیب ہو جائیں، آپ کے والد صاحب کو جنت کی بہاریں نصیب ہو جائے گی، ان کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کا کرم ہو رہا ہوگا۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھیں تو اس بندے کے اوپر 1,00,000 انوار نازل ہوتے ہیں۔ یہ بابا فرید کا فرمان ہے، بابا فرید کا، یہ بابا فرید کا فرمان ہے بھائی، بابا فرید کا۔ اللہ محمد 4 یا حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، اللہ محمد 4 یا حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ آج بھی وہاں جائے پاک مدینہ شریف میں تو اللہ محمد 4 یا حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب وہاں موجود تھے دربار شریف پہ، تو ایک مولوی صاحب جو خشکی کے مارے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے پکڑ لیا، پیر صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں نا، آپ تو علامہ زماں ہیں، تو دیکھیں یہ کتنا شرک ہو رہا ہے، ان لوگوں کو کہنا چاہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں، تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مولانا آپ کو تو شرک نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے تو فاسقرونی اذکرکم کی تفسیر نظر آ رہی ہے۔ فرید نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، آج اللہ کریم اپنے بندوں سے اپنے فرید کو یاد کروا رہا ہے، اپنے بندوں سے اپنے فرید کو یاد کروا رہا ہے۔ دوستان محترم، اس فرید کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایک حرف کے اوپر 1,00,000 انوار نازل ہوتے ہیں۔ حضرات یہ قرآن مقدس تو ویسے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی صبح سویرے قاری صاحب کے پاس آتے ہیں ناظرہ پڑھنے کے لیے، جی ناظرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجا کریں۔ حفظ کا بھی ہونا چاہیے، حفظ کسی کسی کی چوائس ہے، لیکن ناظرہ سب کی چوائس ہونی چاہیے، ناظرہ سب کو آنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھیجیں، چھوٹے بچوں کو، وہ سارے کے سارے ناظرہ پڑھیں، بیٹیاں ناظرہ پڑھیں، بیٹے ناظرہ پڑھیں، ہر بندہ مومن کی یہ ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں گھر میں آسیب ہو گیا، جنات آ گئے، گھر میں ڈر لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ حضرات محترم یہ جتنی بیماریاں ہیں اس وجہ سے ہیں کہ گھروں میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے اور نہ گھر میں تلاوت کی جاتی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور جس گھر میں گھر والے سارے افراد نماز پڑھیں، ان کے بہت کم ایسا کیس ہے کہ وہاں کوئی آسیب کی شکایت ہو، وہاں کوئی اس طرح کی بے برکتی کی شکایت ہو۔ تو میرے دوستو آپ سمجھیں گے آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، تلخ تلخ باتیں کر رہا ہے، لیکن میں یہ اپنے بھلے کے لیے یہاں صرف میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں، اور یہ بات میں اپنے نفس سے بھی کر رہا ہوں، اپنی ذات سے بھی کر رہا ہوں۔ حضرات محترم یاسین آپ پڑھتے ہیں، امام قرطبی نے لکھا، فرماتے ہیں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو تو 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور 20 حجوں کا ثواب۔ اگر میں اس وقت یہ سوال کر دوں کہ یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج صبح سویرے اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کی؟ جواب کی کیفیت کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں جواب کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، یا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج صبح سویرے اٹھ کے قرآن کھولا ہے؟ اگر جواب آپ سمجھتے ہیں کہ خطرناک ہوگا تو پھر ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں، ہمیں اپنی روش چینج کرنی ہوگی، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔
اور ہمیں خدا کے قرآن کو کھولنا ہوگا، اس لیے کہ یہ خدا کا نامہ ہے جو میرے نام آیا ہے، یہ خدا کا پیغام محبت ہے جو ہمارے نام آیا ہے۔ دوستان محترم، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو تو 20 حجوں کا ثواب ملے اور 10 قرآن پاک کا ثواب ملے، تو یہ تیرے اوپر کرم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ وسیلہ بنے تو اس جہان میں آیا، تو اس لیے ہر کام پہ پیچھے مڑ کے دیکھ اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ ایک بات بڑی سہل سی، بڑی آسان سی ایک بات اور بھی کہہ دوں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، آقا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب میں کوئی زیادہ عبادت و ریاضت نہیں کر سکتی، تو کوئی آسان سا نسخہ مجھے عطا فرمائیں جو میں پڑھتی رہا کروں۔ یہ جو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، یہ البانی جیسے نقاد محدث نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اہل حدیث کا ایک عالم ہے جو ہر حدیث کو کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث اس نے بھی کہا کہ یہ صحت کے اعلیٰ درجے کے اوپر موجود ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے تم نے 100 غلام حضرت اسماعیل کی اولاد سے آزاد کی۔ ویسے جن لوگوں کو اس کا شوق رہتا ہے کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے یہ خیال تو آیا ہوگا، یار پہلے لوگ بھی کتنے عظیم تھے کہ ان کے نامہ اعمال میں غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب تھا، اور ہم تو اس دور میں ہیں کہ اب صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام کی برکت سے دنیا سے غلامی ختم ہو گئی۔ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں اور اس سے پہلے کے حالات دیکھیں، جتنی متمدن تہذیبیں تھیں، جتنی ایڈوانس تہذیبیں تھیں، عرب ہو، ہند ہو، چائنا ہو، مصر ہو، جتنی تہذیبیں، ایران ہو، روم ہو، جتنی تہذیبیں تھیں، ہر جگہ میں منڈی لگتی تھی، انسان بکتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں رحمت دیا اور اس کی اتنی تاثیر ہوئی کہ اب پوری دنیا میں کہیں بھی انسان بک نہیں رہا، انسان کی سودا بازی نہیں ہوتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی وجہ سے۔ لیکن آج کا انسان سوچتا ہے کہ پہلے لوگوں کے نامہ اعمال میں تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا تھا، آج میں کیسے یہ ثواب حاصل کروں؟ تو میرے آقا نے اس سوال کا جواب عطا فرما دیا کہ اگر تم اس خیال میں ہو کہ مجھے غلاموں کا ثواب، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے، تو 100 دفعہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا ایسے سمجھو جیسے تم نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجے۔ یہ بات بہت آسان ہے، میں نے کرنے میں بہت آسانی سے بات کہہ دی، آپ نے سننے میں بہت آسانی سے سن لی، لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ حضرات 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجے جائیں، کل جب نامہ اعمال کھلے گا تو جن لوگوں کی عادت ہے ان کے تو دفتروں کے دفتر بھرے ہوئے کہ اس نے اتنے ہزار گھوڑے، اس نے اتنے لاکھ گھوڑے جو ہیں وہ میدان جہاد میں ساز و سامان کے ساتھ بھیجے تھے، تو یہ انہی کو حاصل ہوگی بات جو یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا یہ ثواب۔ فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے تم نے 100 موٹے تازے اونٹ ہار پہنا کے، کلادہ پہنا کے حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجے، کتنا ثواب۔ اور فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اتنا ثواب ہے اس کا، اتنا ثواب۔ فرمایا یوں سمجھو جیسے تم نے زمین و آسمان، پوری زمین جو ہے وہ سونے سے بھر کے صدقہ کی۔ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو
یہ ساری کی ساری آپ کے اوپر اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ اس جہان میں آئے ہیں، اور کس کے وسیلے سے آئے ہیں؟ والدین کے وسیلے سے آپ یہاں آئے، اور آپ کے اوپر کرم برس رہا ہے، آپ کے اوپر عنایات ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو نعمتیں ہیں جن کو ماں اور باپ کہا جاتا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا تو ایک جملے میں، اور والدین کا حق بیان کیا تو 4 جملوں میں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت فقط اس کی کرنی ہے۔ یہاں پہ اپنے حق، یہ چیپٹر کلوز کر دیا۔ آگے پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک جملہ کہ والدین سے اس سلوک سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہو، یہ دوسرا جملہ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ تیسرا جملہ، انہیں جھٹکنا نہیں ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ کریمی سے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے۔ یہ چوتھا جملہ اللہ نے تاکید تر تاکید لگا کے اس مضمون کو اتنا موقت کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی جاہل سے جاہل ہو، اجڑ سے اجڑ ہو، نا سمجھ سے نا سمجھ بندہ بھی ہو تو اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ والدین قابل قدر ہستیاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کریم ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔